بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، زندگی میں اور کاموں میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں آج آپ سے بات کروں گی ڈپریشن کے بارے میں، انزائٹیز کے بارے میں، پیس آف مائنڈ کے بارے میں۔ پیس آف مائنڈ میں آخر میں اس لیے کہا کہ اگر ہمیں انزائٹی کی پرابلم نہ بھی ہو، ڈپریشن کی نہ بھی ہو، تو ایک بے چینی اور ایک اضطراب ہماری کیفیت رہتی ہے، ہماری طبیعت میں ہماری یہ موجود ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ کم ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ سے اسی بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کروں گی، تھوڑی سی بات کروں گی۔ آج کل کا دور بہت ترقی یافتہ ہے، آرام و آسائش اور ذہنی و جسمانی تفریح کے لیے ان گنت صحت و وسائل کی فرما روانی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود زندگی کی حقیقی چین و سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہے۔ بے اطمینانی، بے چینی اور بے سکونی اور دیگر دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے انسان کی طبیعت بے ترتیب سی ہو گئی ہے۔ سماجی اور معاشرے میں برائیوں کا اور جرائم کا سیلاب بڑھتے ہوئے ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب رہتا ہے طبیعت میں۔ یا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور جب ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں بے چینی سی، گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ ہر انسان کو سب سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، جب تک جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن لوگوں کی ایک لمبی قطار ہے جو سانس لینے کے باوجود حقیقی معنوں میں مردہ ہیں، جو گردش حالات کے تھپیڑوں سے گھبرا کر، اپنے عزیز و اقارب سے منہ پھیر کر ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ مسدود ہے۔ موجودہ معاشرے میں نشہ آور ادویات کا استعمال بھی ایک فیشن سا ہو گیا ہے۔ خودکشی کے رجحان میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، یا شاید یہ لگتا ہے کہ خودکشی کرنے سے بس سارے مسائل کا حل مل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم عارضی زندگی کو اپنی زندگی پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، یہ عارضی ہے۔ ہم اس سے فرار کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی سزا اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ میں آج آپ سے تھوڑی بہت دین کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پھانسے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سکون کی تلاش کسے نہیں ہوتی؟ اس سکون کو انسان جگہ جگہ تلاش کرتا ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ زیادہ دولت کما لو تو سکون مل جائے گا۔ دولت سکون سے ملتا تو قارون کو مل جاتا نا، مگر وہ تو اپنے خزانوں کے ساتھ ہی زندہ دفن ہو گیا۔ بعض لوگ اپنا سکون حکومت اور طاقت میں تلاش کرتے ہیں۔ حکومت سے سکون ملتا تو فرعون کیوں برباد ہوتا؟ کچھ لوگ شہرت میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ شہرت تو ابو جہل کو بھی ملی، مگر کیا اسے سکون بھی ملا؟ یقیناً نہیں۔ سکون کی تلاش میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ کسی نے رومانی، جاسوس اور ڈائجسٹر کو پڑھنا شروع کیا، کسی نے تفریحی مقامات پر جانا شروع کر دیا کہ شاید سکون مل جائے۔ اور وہ فکر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کی تلاش میں ہے وہ شاید نہ ملے۔ کسی نے اوٹ پٹانگ قسم کے کھیل کو دیکھنے کے لیے سکون کا سبب سمجھا۔ کوئی موسیقی سنتا ہے، کہتے ہیں نا یہ کافی لوگ کہ موسیقی روح کی رضا کی، غلط کہتے ہیں۔ موسیقی روح کو اضطراب میں مبتلا کرتی ہے، مضطرب کر دیتی ہے۔ کسی کو غیبت اور چغلی میں سکون محسوس ہوتا ہے، ایک سیلف سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے۔ بعضوں کو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پوری کرنے پر بھی اور نہ کرنے پر بھی سکون ملتا ہے۔ انسان نے سکون کی تلاش کے لیے جتنے راستے اپنے طور پر اپنائے ہیں، یا تو ان کی آخرت برباد ہوئی ہے، کہیں وقت ضائع ہوا ہے تو کہیں رقم اور کہیں صحت، اور کہیں دوسرے لوگ بھی بے سکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقی سکون پھر بھی نہیں ملتا، اور جسے انسان نے سکون سمجھا وہ وقتی کیفیت اور نظر کا دھوکہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سکون کیسے حاصل ہو، کہاں سے ملے گا ہمیں یہ سکون؟ پہلے ہم اپنے سکون کو معیار کو تو بدلیں۔ فضولیات، گناہوں میں سکون کی تلاش نادانی ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہمارے دل اور دماغ اور جسم اور روح کو جانتا ہے۔
اس نے ہمارے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 13 سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد ہو، تو پریشانی اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں اور نہ ہی جانا ہماری مرضی سے ہے، نہ ہی حالات و واقعات ہم پر اس طرح اچانک حملہ کرتے ہیں۔ نہ اس کے حملوں سے کوئی غریب بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کروڑپتی۔ مال سے کوئی خوشی خرید سکتا تو حکمران اور مالداروں کے گھر میں پریشانی کی آماجگاہ نہیں ہوتی۔ جس پر جو حال چاہتا ہے تو لے آتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیر کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیات ہے۔ ترجمہ: یہ دن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جسے چاہیں پھیر کے رکھ دیں۔ مال سے کوئی خوشیاں نہیں خرید سکتا، مصیبت اللہ کے حکم کے سوا نہیں آتی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں جگاتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں مارتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ تکلیف پہنچائے تو کون ہے جو اس کے سوا ہٹانے والا ہو۔ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو اپنے ویران دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی۔ ہمیں سکون کی تلاش قرآن سے حاصل کرنی ہوگی۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم مصنوعی خوشیوں کی تلاش میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات مان کر تو دیکھیں۔ آپ دل سے صرف 2 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ سکون کی دولت صرف آپ کے پاس ہے، آپ ہی مجھے عطا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کے الجھنوں سے مضطرب دلوں، پیاروں سے بچھڑنے والوں، غم کے ماروں اور سکون کی متلاشیوں کے لیے قرآن کریم ایسا ذہنی، قلبی اور اطمینان سکون فراہم کرتا ہے جو اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ جہاں کے دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کے لیے باوفا دوست ہے، ایسا دوست جو نہ آپ کو کبھی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ ہی کبھی آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا دوست جو تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور محفل میں بھی آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے، آپ کو اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں سے اس کو بچا لے گا۔ لیکن ہم آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل اور اپنی ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی ٹھیک طرح سے بات نہ کر لے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس نے ہم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی مسائل سے گزر رہا ہو، لیکن ہم تو سیلف سینٹرڈ ہیں، ہمیں تو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیاں بھی ڈھونڈنا سیکھیں۔ جب آپ خود کو تکلیف دیں گے نہ دوسروں کے سکون کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے۔ قرآن میں مایوس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مایوس بندوں کو دلاسا دیتا ہے کہ اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں بار بار یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہے ریپینٹنس کرنے کے لیے، اب کیا ہے کہ تم گناہوں کی معافی مانگو گے تو شاید تمہیں مل جائے گی۔ ایک نماز تم نے چھوڑ دی، دوسری نماز کا کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے، میرا رب بہت مہربان ہے۔ آپ ایک دفعہ چل کر تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ محسوس کر تو دیکھیں، وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب بہت مہربان ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔
जब भी कभी मायूस हो ना, एक छोटी सी दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ लिया करें। देखें अल्लाह ताला कैसे आपके लिए रास्ता निकालते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़कर तो देखें अल्लाह ताला की मदद आती है या नहीं। हम दुनियावी सहारों पर बहुत रिलाई करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जो काबिल भरोसा है हम उस पर भरोसा नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।